اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ذکر قلبی کے مراتب اور اقسام ہمارا آج کا ٹاپک۔ ذکر قلبی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات کو ترک کیا جائے۔ حدیث میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ یاد خدا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اور لگاتار سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ واجبات اور محرمات جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے ان کا لحاظ رکھو، ان کو بجا لاؤ اور خبردار رہو کہ ان کی ادائیگی میں کوتاہی یا غلطی اور تقصیر نہ ہونے پائے۔ اصول کافی سے یہ روایت لی گئی۔ ذکر کا یہ مرتبہ حقیقتاً وہی تقوی الہی کا مرتبہ اور سٹیج ہے۔ تقوی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ محتاط رہے کہ جس کام کو انجام دے رہا ہے وہ مرضی خدا کے مطابق ہے یا مرضی خدا کے خلاف ہے۔ تقوی واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو ترک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب انسان ہر عمل میں واجب اور حرام کی احتیاط کرے گا تو لازمی طور پر یہ احتیاط یاد خدا کا سبب بن جائے گی۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہمیشہ واجب اور حرام کے بارے میں متوجہ رہے اور یاد خدا سے بھی غافل رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہار الانوار کی ایک اور روایت، احسان یہ ہے کہ اس طرح خدا کے لیے کام کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ذکر قلبی کا ایک سٹیج تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اعمال اور کردار کا شاہد اور ناظر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہمیشہ متوجہ رہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خلوت اور جلوت میں تم اس کے سامنے ہو اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل یہاں تک کہ سانس لینا اور آنکھ کا جھپکنا بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ذکر قلبی کا تیسرا اور بالا ترین مرتبہ اور سٹیج یہ ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے گویا وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ مرتبہ ذکر قلبی کا پہلے سٹیج سے زیادہ مشکل تر سٹیج ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے سوال کیا، کیا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیا میں اس چیز کی عبادت کرتا ہوں جسے میں دیکھتا ہی نہیں؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جواب سن کر صحابی نے کہا کہ آپ خدا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آنکھیں اس کو ظاہری طور پر درک نہیں کرتی بلکہ ایمان کے حقائق کے ساتھ دل اس کو درک کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ۔ چنانچہ ذکر اور یاد کا یہ تیسرا مرتبہ ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ 3 سٹیجز آپ کے سامنے ذکر کی گئی بطور سمری، تھوڑا سا اس کا ریپیٹیشن۔
ذکر قلبی کے لیے 3 سٹیجز یا مرحلوں کو نظر میں رکھا جا سکتا ہے۔ پہلا سٹیج مقام عمل میں یاد خدا کا ہونا، جو کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات کے ترک کرنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ ذکر قلبی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے حضور میں دیکھتا رہے۔ اور تیسرا سٹیج اور مرتبہ یہ ہے کہ جس کو ذکر اور یاد خدا کا کامل ترین مرتبہ شمار کیا جاتا ہے کہ انسان خدا کو گویا دیکھتا ہے۔ اگر انسان راستے سے ہٹ نہ جائے، شیاطین اور اغوا کرنے والوں کے جال میں نہ پھنس جائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی پرکیف اور آرام سے بسر کر سکے گا اور آخرت کی سعادت اور لذتوں سے بھی بہرہ مند ہو سکے گا۔ انسان کی منزل خدا اور تقرب خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے تابعدار بندے ہیں جو یاد خدا اور ذات اقدس حق کی طرف توجہ میں اس قدر سرمست اور غرق ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کی دیگر تمام لذتیں ان کے مقابلے میں بالکل زیرو یعنی بے مقصد محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ ان کے نزدیک ہماری حرکتیں اور ہمارے کام بچوں کے کھیلوں کی طرح ہیں۔ جب ہم دنیاوی کاموں میں کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں، کبھی ناراضگی اور غصہ کرتے ہیں، کسی سے راضی ہونا اور بے قدر و قیمت اور بے مقصد بچوں کے کھیل کی طرح ہم یہ سب کام کرتے ہیں، تو اولیاء خدا ان کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ سب بچکانہ کھیل ہیں اور دل میں ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ ہم اپنی عمر کو کن بے مقصد اور بے قدر و قیمت چیزوں کی خاطر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے بالکل ایک فنی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ دنیاوی مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان کو یہ بہت مسخرہ پن اور عجیب سا لگتا ہے کہ دنیاوی مرتبے حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر، پروفیسر، آیت اللہ اور اس طرح کے دوسرے القابات ان کو دیے جائیں، یا پوری عمر اس کام کے پیچھے لگے رہیں، کرنسی نوٹ کے انبار جمع ہو جائیں یا بینک میں ایک بہت بڑے اکاؤنٹ ہولڈر بن جائیں۔ یہ سب باتیں ان کے لیے بچوں کا کھیل ہیں اور بہت فنی ہے کہ انسان ان چیزوں کے لیے زندگی گزار دے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ یہ سب اولیاء خدا ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ محبت اور مناجات کی لذت اور لقاء اللہ کہ جنہیں اولیاء خدا درک کرتے ہیں، اس قسم کی دنیاوی چیزیں ان کے مقابلے میں حقیقتاً فنی، مسخرہ اور بے معنی لگتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ان لذتوں سے بے خبر ہیں اور ان کی اویئرنس ہی نہیں ہے اور نہ ان کا مزہ چکھا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ائمہ اطہار کے مناجات اور دعائیں پڑھنا اور ان کے مضامین میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہترین راستہ ہے کہ وہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ کچھ دوسری لذتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ خدا کے خاص بندے ان کو انجوائے کرتے ہیں اور ان لذتوں کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہوتے ہیں اور ان کے دل خدا کی یاد کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں۔ ہم خدائے بند تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ غفلت کے پردوں کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے اور اپنے ذکر و یاد کے لباس کو ہماری جانوں پر اڑا دے اور اپنے جمال کا ہمیں دیدار نصیب فرما دے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن حسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔